اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 46 سے آنورڈ کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت اور یہ وسائل مہیا کیے، اور خاص کر جس نے اس دنیا کی بھیڑ میں ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا اور ہمارے دلوں کو اس قابل کیا کہ ہم اس کی بابرکت آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھیں، آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک، یاد دہانی کے لیے ان کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 سے آنورڈ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے ہوئے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے، زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں طے بہ طے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے مینہ برستا ہے، وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہتا ہے ان کے پاس نہیں انہیں برسائے، اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا آپ آنکھوں کی روشنی لے چلی۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے، آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ اور آیت نمبر 45، تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا، ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کل کی آیات تک ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نشانیاں یا روشنی نور ایمانی کے شکل میں، ایک مومن کے دل میں ایمان کی شکل میں، یا یہ روشنی جو ہے فطرت یا بصیرت کی شکل میں، ایک فطرت سلیمہ کی شکل میں ہر انسان کے پاس موجود ہے، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زیتون کا تیل جو ہے بابرکت درخت کا اس سے مشابہت کے طور پر اپنی وحی جو ہے، اپنی ہدایت اور رہنمائی اپنے قرآن کی شکل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کی شکل میں، وہ سارا کچھ موجود ہونے کے باوجود کچھ لوگوں کے بارے میں کہ جن کے دل میں نور ایمانی ہے، جن کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہیں، وہ ان کی کچھ خصوصیات بتائیں، ان کے کچھ کردار بتائیں کہ کیسا ان کا عمل ہے اور کس طرح سے ان کو پھر آخرت میں اجر دیا جائے گا۔ اس کی کچھ اشارے اللہ تعالیٰ نے کیے پچھلی کچھ آیات میں۔ اس کے علاوہ جو اس ایمان کی روشنی سے مبرہ ہیں، خالی ہیں، جو بالکل اس سے عاری ہیں، وہ کس طرح سے ظلمت کے اندھیروں میں بٹکے ہوئے ہیں،
چاہے دنیا میں وہ کسی طرح کا بھی کچھ عمل کر لیں، ان کے لیے سب وہ سراب ہی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں ہم نے دیکھی جو کل ہم نے دیکھی کہ بڑی بڑی آیات، بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مظاہر قدرت جو ہیں اس پوری کائنات میں پھیلائے ہوئے، کہ ایک انسان جب اپنی آنکھ سے، اپنی بصیرت کی آنکھ سے، اپنی اس جو فطرت سلیمہ ہے اس کی آنکھ سے جب وہ دیکھے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ اس رب کو جو واحد اور معبود حقیقی ہے اس کو نہ پہچان سکے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اپنی ہٹ درمی پر رہتا ہے تو پھر یقیناً وہ ظلمت کے اندھیروں میں ہے۔ آج کی آیات جو ہم اب دیکھیں گے وہ ہم وہی ظلمت کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ایک اور طرح کے انسان کے بارے میں، کہ جس کو ہم منافق کے نام سے پہچانتے ہیں، جس کی قرآن مجید میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ منافقوں کے کردار کے اوپر روشنی ڈالی، خاص کر سورہ بقرہ یا سورہ نساء میں اس کے اوپر بہت ساری تفاصیل آئیں جس کو ہم نے کافی ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ وہ منافقین کا ایک اور پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ رکھیں گے کہ ان کا ایک اور کردار جو ہے وہ ایسا بھی ہے، اور اس کے کنٹراسٹ میں جو مومنین کا کردار جو ہونا چاہیے، اس کے مقابلے میں جو مومنین کا کردار جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے ان آیات میں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہم آیات اپنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو آیت نمبر 46 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد انزلنا، بلا شبہ یقیناً ہم نے نازل کی، آیات مبینات، واضح کرنے والی آیات، بلا شبہ ہم نے واضح کر دینے والی آیات، یا بالکل واضح، مدلل اور بغیر کسی شک و شبے کے، بغیر کسی خم و پیچ کے بالکل واضح طور پر ہم نے آیات نازل کر دی۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کا پچھلی آیات کے ساتھ بھی لنک کر سکتے ہیں، اگلی آیات کے ساتھ بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ فرما رہا ہے، یا اگر ہم دیکھیں کہ اب تک ہی ہم نے جو آیات پڑھی ان میں سے جو کچھ ہم نے دیکھا، یہ آئندہ آنے والی جتنی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں کی بہت وضاحت کے ساتھ بہت واضح کر دیں، اس میں کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی یہ چیز ایسی نہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے لیکن وہ بیان نہیں کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بلا شبہ واضح کر دینے والی یا بہت ہی واضح آیات یا واضح آیات کی شکل میں ہمارے سامنے بہت ساری چیزوں کو جو ہمارے لیے ضروری ہیں، جو ہماری آپریشن اینڈ مینٹننس کے لیے، انسان کے آپریشن اینڈ مینٹننس کے لیے جو ضروری ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کر دیں قرآن کی شکل میں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ وہ جس ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، کہ جو اس واضح آیات کو پہچان تو سب رہے ہوتے ہیں، پہچاننے میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ کوئی اس کو نہیں پہچانتا، پہچان تو سب رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھونک کر جو ان آیات کو قبول کرے، ان کی شہادت دے اور اس کے مطابق پھر وہ اپنے لیے ہدایت کی طلب رکھے، تڑپ رکھے یا امید رکھے یا کوشش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو اسے ضرور سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے، صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ لیکن جو ہدایت قبول کرنے کی نیت رکھتا ہے یا کوشش کرتا ہے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور صراط مستقیم پر چلائے رکھتا ہے۔ اور یہ صراط مستقیم وہ صراط ہے، وہ راستہ ہے جس کے آخر میں منزل جو ہے وہ جنت کی شکل میں ایک مومن کو ملتی ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، یہاں سے منافقین کا ایک رویہ جو ہے وہ ہمیں جھلک نظر آئے گی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر۔ منافق کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ منافق نفق سے ہے، نفق جس کے دو منہ ہوتے ہیں، یہ سرنگ بنی ہوتی ہے، سرنگ کو بھی نفق کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ٹنلز بنتی ہیں روڈ کے اوپر، جس میں اوپر جو کہہ لیں کہ انڈر پاس ٹائپ ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا لمبا انڈر پاس ہوتا ہے، اس کو بھی نفق کے نام سے یہاں پر عرب میں پہچانا جاتا ہے، کہ جس کے دو منہ ہوتے ہیں۔ تو منافق ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جو ظاہری طور پر تو جس نے کلمہ پڑھا ہوگا اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہے اور مسلمانوں کا سٹیٹس جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے ایک مسلمان علاقے میں یا مسلمان قوم میں یا ملک میں، لیکن اس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، اس کے دل سے اس نے اس اسلام کو قبول نہیں کیا ہوتا، دل سے وہ اس کے خلاف ہی ہوتا ہے۔
اور یہ منافق جو ہے یہ سب سے خطرناک دشمن ہوتا ہے، جو اپنی ہی صفوں میں موجود ہوتا ہے، اور جس کو پہچاننا کبھی کبھی اور یا اکثر اوقات جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس کے رویے سے، اس کے کردار سے، اس کی باتوں سے، اس کی مختلف جو حرکات ہیں اس سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو مسلمانوں کے سٹیٹس سے باہر نہیں خارج کیا جاتا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، لمبی بات ہو جاتی ہے کہ عبداللہ ابن ابئی جو ہے وہ سب سے بڑا اور سب سے واضح طور پر منافق تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بھی کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے تھے کہ اس کو اکھاڑ کر مدینہ سے باہر پھینک دیا۔ وہ مسلمانوں کے جو پروٹوکول تھے وہ اویل کرتا رہا ہے۔ تو لہٰذا منافق کو پہچاننا بہت بڑا ایک چیلنج ہے، لیکن منافق کے ساتھ پھر کس طرح سے رویہ رکھنا ہے، کس طرح سے اس کے ساتھ چلنا ہے، کس طرح سے اس کے ساتھ کیئرفلی ہو کر چلنا ہے، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور یہی اسٹریٹجی ہے بہت ضروری جو ہمیں پہچاننے کی ہے۔ اسی لیے جو منافقین کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے ہمیں آیات ملتی ہیں۔ بہرحال ہمیں یہاں پر اب کیا ملتا ہے دیکھتے ہیں، اور وہ منافقین کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالرسول، اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں، وہ آنا، اور ہم نے اطاعت کی، ثم یتولی فریق منہم، پھر وہ پھر جاتا ہے ایک فریق ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، پھر اس میں سے ان کا ایک فریق جو ہے اس کے بعد، یعنی اس ایمان لانے کے بعد پھر جاتا ہے۔ ایمان تو لے کر آئے لیکن دل سے اس کو قبول نہیں کیا، دل سے اس کو اپنایا نہیں، دل سے اس کی شہادت نہیں دی، اور جب ضرورت پڑتی ہے، جب موقع آتا ہے کہ وہ پریکٹیکلی اپنے ایمان کو ثابت کرے، کہ وہ عملی طور پر اپنے کردار سے یا اپنے رویے سے یا اپنے جو مطلب خدمات ہیں اس کے ذریعے سے جب وہ اپنے ایمان کو ثابت کرنے کی باری آتی ہے، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ پھر جاتا ہے، وہ اس سے ٹال مٹول شروع کر دیتا ہے، اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر ہمیں اس بات کا اشارہ ملتا ہے، اور اگلی آیات میں بھی کچھ جو تمہید ہے وہ ہم ابھی سے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو منافقین کا رویہ جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ اگلی آیات سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ایک تو جو ابھی نیکسٹ آیت آ رہی ہے اس میں کہ فیصلے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ میں نہ صرف مطلب لیڈر کے طور پر تو حکمران کے طور پر، بلکہ ایک سیاسی لیڈر کے علاوہ، سیاسی پولیٹیکل جو پرسنالٹی ہے اس کے علاوہ، اسلام کے دائی تو وہ یقیناً کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں، اس کے علاوہ وہ منصف تھے، چیف جسٹس بھی تھے وہاں کے۔ اور ظاہر ہے جب قرآن اور یعنی ہماری شریعت جو ہے وہ ہمارے پورے دین کا منبع جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو لہٰذا ان سے زیادہ بہتر جان کر، بہتر طریقے سے فیصلے کرنے والا تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ منصف بھی بڑے مطلب سخت کے، اس میں کسی قسم کے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی قسم کے اس میں ڈنڈی مارے، یا کسی قسم کے کسی بشرطے کہ کوئی گروہ جو ہے یا کوئی شخص جو ہے وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی تیز تراری کی وجہ سے، یا اپنی کچھ ایسے لوگوں کی خصلت ہوتی ہے کہ وہ اثر و رسوخ اپنا بڑھا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر کسی نے کوئی غلط فیصلہ کروا لیا یا اس طرح سے، اس کے بارے میں بھی واضح حدیث موجود ہے جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے پچھلی کچھ آیات کے کنٹیکسٹ میں یا حدیث کے چیپٹر میں بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے مجھ سے کوئی ایسا فیصلہ جو ہے وہ کروا لے، تو وہ یہ مت سمجھے کہ وہ چھوٹ گیا، بلکہ اس کا پورا کا پورا گناہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگا، اور اس کو پورا اس کا بھگتنا پڑے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک چیف جسٹس کی حیثیت سے ایک بہترین منصف تھے، اور کس قدر اعلیٰ پائے کے منصف کہ انہوں نے یہ کہا، ایک عورت جو ہے اس کا کیس آیا، چوری کا الزام تھا اس کے اوپر، اور وہ عورت جو ہے غالباً اس کا نام بھی فاطمہ ہی تھا، وہ کسی اعلیٰ خاندان سے تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا انصاف کرنے کے لیے یا اس کا پرکھنے کے لیے، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ سفارشات بھی ہیں کہ یہ کچھ اس فلاں خاندان سے ہے، کچھ اعلیٰ خاندان سے، لہذا اس کے ساتھ رعایت برتی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی مشہور حدیث جو وہاں پر ذکر کی کہ تم سے پہلی قومیں جو ہیں وہ اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جو غریب تھے ان کو تو وہ سزا دے دیتے تھے، یا جو امیر تھے
یا جو حسب نسب والے تھے ان کو وہ چھوڑ دیتے تھے. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ میں کاٹ دوں گا. یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنت کی عورتوں کا سردار کہا گیا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی چوری کرے گی تو اس کو بھی انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جو سزا بنتی ہے وہ ملے گی. اس قدر وہ محکم فیصلہ کرنے والے. تو ان کے اس انصاف میں کیونکہ کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا جو وہاں پر جو لوگ تھے جس میں زیادہ تر منافقین شامل تھے، منافقین جو ہیں اور یہودی اور عیسائی وغیرہ، یہودی بھی اکثر جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تھے فیصلہ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں سے ہمیں انصاف پہ مبنی ہمیں فیصلہ ملے گا. لیکن منافقین جو ہے یا اکثر یہودی جہاں پر انہیں ڈر ہوتا، کھٹکا ہوتا کہ ہم جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب زیادتی کی ہوئی ہم نے، یا ہمارا کیس جو ہے تھوڑا سا کمزور ہے کہ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ہمارا یقیناً فیصلہ جو ہے وہ ہمارے خلاف آئے گا اور ان کے اوپر کوئی اثر انداز بھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا وہ کوشش کرتے تھے کہ بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وہ یہودیوں کے پاس بھی اکثر جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات لے کر جایا جاتا تھا. اور یہودیوں کو بھی علم کے لحاظ سے ان کو بھی وہاں پر اہمیت دی جاتی تھی، خاص کر نان مسلم جو ہیں ان کے لیے، ان گروہوں میں. تو بہرحال تو یہ یہاں پر ان منافقین کے بارے میں آگے ہم نے آیت میں دیکھیں گے کہ جو جب تو ان کو لگتا کہ وہ اپنے فیصلے جو ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے، وہ اپنے کیس میں تھوڑے سے کمزور ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی بجائے کسی یہودی کے ساتھ یا کسی دوسرے عالم کے ساتھ جا کر یہ معاملہ طے کر لیں. وہاں سے کچھ سزائیں جو ہیں وہ بھی کم ملیں گی، ہو سکتا ہے وہاں پر اثر و رسوخ بھی کام کر جائے. لیکن جب ان کو پتا ہوتا کہ ہمارا جو کیس ہے وہ تھوڑا سا مضبوط ہے، ہمارے آرگومنٹس تھوڑے سے، ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہے کہ ہم یقیناً یہ کیس جیت جائیں گے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کو ترجیح دیتے اور پریفر کرتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ کیس جو ہے وہ سنا جائے. تو اس کردار کا منافقین کے اس کردار کا ہمیں اگلی آیات میں ملے گا، اور اس کے اپوزٹ یا اس کے کنٹراسٹ میں جو مسلمانوں کا یا مومنین کا کردار ہے وہ بھی ہمیں اس کی بات کی آیات میں ملے گا. بہرحال یہاں پر منافقین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم نے تو ان کی اطاعت کی، لیکن اس کے باوجود پھر ان میں سے کچھ ایک فریق ایسا ہے جو پھر جاتا ہے، وہ اپنی ایڑیوں سے پھر جاتا ہے یا اپنا منہ پھیر لیتا ہے. وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں وہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے. ایسے لوگ جو ہیں جو ظاہری طور پر بے شک کلمہ گو ہیں، لیکن جنہوں نے دل سے اس کو قبول نہیں کیا، تو ایسے لوگ جو ہیں ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، ہرگز وہ مومنین کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتے. وَإِذَا دُعُوا، اور جب وہ سب بلائے جائیں الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. جب ان کے کسی دو گروہوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو، تو جب ان کو یہ رائے دی جائے کہ چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ وہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہی بہترین فیصلہ جو کر سکتے ہیں، تو پھر جب وہ ان کو اس کی طرف بلائے جائیں تو اذا فریقن، تو اچانک ایک گروہ منہم معرضون، ان میں سے اعراض کرنے والا آتا ہے. تو ان میں سے ایک گروہ جس کو شک ہوتا ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ جائے گا، تو وہ اس سے پیچھے ہٹنے والا یا اس سے کنی کترانے والا ہوتا ہے، اس سے دور بھاگ کر اور کسی دوسرے منصف کی طرف جانے کو وہ پریفر کرتا ہے. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اور اگر وہ ہو ان کے لیے حق، یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، وہ سب آتے ہیں اس کی طرف فرما برداری کرتے ہوئے. اور اگر ان کو پتا ہو کہ ان کا کیس جو ہے تھوڑا سا سٹرونگ ہے، مضبوط ہے، ان کے آرگومنٹس، ان کے جو ایویڈنسز جو ہیں وہ ان کے حق میں جائیں گے، تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی فرما برداری کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے، تیار رہتے. افی قلوبہم مرض، کیا ایسے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ کیا ایسے ان کے دلوں میں افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں یا تو ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے یا نفاق کی بیماری ہے، امر تابو، یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں، یا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن یا اللہ کی جو نصیحت ہے یا اللہ کے بارے میں جو نصیحت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یا وہ اس میں کوئی شک میں پڑ گئے ہیں. ام یخافون ان یخیف اللہ،
یا وہ ڈرتے ہیں کہ وہ ظلم کرے گا اللہ علیہم و رسول، اللہ اور اس کے رسول ان پر، یا وہ ان کو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے اوپر ظلم کریں گے؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ یہ بیماری نفاق کی بیماری ہو سکتی ہے، یا ان کے دلوں میں کوئی شک ہے؟ ظاہری طور پر تو کلمہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن دل سے وہ شک کرتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ اللہ ہے بھی یا نہیں، یا اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بھی ہیں تو خالی اللہ ہی، یا کہ قرآن پر شک کرتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر شک کرتے ہیں؟ مختلف جو باتیں ہیں شک کرنے کہ کیا وہ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ اس بات پر ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے ان کے اوپر ظلم کرے گا، جو کہ ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن یہ کیونکہ ان کے اپنے ذہنوں کی اور ان کے اپنے کردار کی گھڑی ہوئی بات ہے، منافقت کی بیماری کی وجہ سے یہ ان میں یہ ان تینوں میں سے ایک یا تینوں خصلتیں موجود ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ دل سے انہوں نے پہلے دن سے ہی اسلام کو قبول ہی نہیں کیا۔ تو لہذا بل اولئک ہم الظالمون، یہی لوگ ہیں، بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں یا دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والے۔ در حقیقت ایسے ہی لوگ ظالم ہیں جنہوں نے کچھ شک کا اظہار کیا، جنہوں نے اپنے دل میں جو مرض ہے نفاق کا اس کو پال رکھا، یا اپنے شک کو وہ یقین میں نہیں بدلتے اور نہ ہی اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، اور یا وہ اس چیز کا گمان کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی ظلم کرے گا۔ ان کے اوپر ظلم کرنے کے مراد کہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ ان کے خلاف اگر آ گیا تو ان کا یہ گمان کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ کوئی سزا دیں گے یا کوئی فیصلہ جو ہے وہ اٹل کر دیں گے، تو ان کے خلاف ہوگا اگر تو ان کے اوپر ظلم ہوگا۔ تو یہ منافقین کا کردار، اور اگر آج ہم اپنے معاشرے میں ادھر ارد گرد نظر دوڑائیں تو آج بھی ہمیں کچھ معاملات میں یہ جھلک جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ قاضی جو ہیں، آج کے قاضی جو ہیں، اول تو وہ بالکل ہی ہمارے دین کے معاملات جو ہیں ان سے بے پرواہ ہیں۔ اس کے علاوہ منصف انصاف کرنے والا جو قاضی ہے وہ تو چراغ لے کر ڈھونڈے تو شاید ہی کوئی مل جائے، اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی، یا اللہ تعالیٰ کے جو مضبوط رشتے کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے۔ ادروائز قاضی جو ہیں اور وکیل جو ہیں اور جو سارے معاملات چل رہے ہیں، اور پھر وکیل اور موکل کا آپس میں اور غریب کے ساتھ کس طرح سے مطلب اس کی حق تلفی کی جاتی ہے، اور طاقت والا جو ہے وہ کس طرح سے اپنے لیے انصاف کو سمیٹنا ہے، یہ ایگزیکٹلی ہمیں اس کے بعد آنے والی آیات جو ہیں ان میں جھلک نظر آئے گی کہ جس نے اس دین کو چھوڑ دیا، جس نے اس دین کی جو اساس ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، جیسا کہ ابھی ایک حدیث کا ذکر ہوا چوری کے بارے میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ بھی چوری کریں گی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو جنہوں نے اس اساس کو، اس بنیاد کو چھوڑ دیا، جنہوں نے جب تک اس بنیاد کو پکڑے رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر قوت اور طاقت اور عزت دی اس دنیا میں، لیکن جیسے جیسے انہوں نے اس گرفت کو ڈھیلا کر دیا، ویسے ویسے ان کے سے حکومت چلی گئی، ان سے عزت چلی گئی، ان سے ان کی اطاعت جو ہے، ان کا جو تقوی ہے وہ بھی جاتا رہا۔ یہ ہم آئندہ آنے والے سبق میں انشاءاللہ اگلی آیات میں دیکھیں گے۔ بہرحال اگلی آیت، انما کان قول المؤمنین، یقیناً صرف ہے سب مومنوں کی بات۔ اب اس کے کنٹراسٹ، منافقین کے کنٹراسٹ میں اس کے دوسری جانب جو مومنین کا رویہ ہے، جو کردار ہونا چاہیے، اس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انما کان قول المؤمنین، کہ یقیناً صرف ہے سب مومنوں کی بات۔ مومنوں کی بات تو یہ ہے، اذا دعوا، جب وہ سب بلائے جائیں، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کہتے ہیں، تو یہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ جب مومن کے سامنے یہ رائے پیش کی جاتی ہے کہ چلو ہمارے درمیان کچھ معاملہ آ گیا تو چلو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف چلتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں، تو وہ مومن جو ہے اس کا کردار تو یہ ہے کہ وہ اسی وقت کہتا ہے سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی وہ اس میں کوئی دیری نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو
بہت پریفرنس کے ساتھ قبول کرتا ہے کہ ہاں بالکل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے، اور بھول چوک میں شیطان کے وسوسوں میں کچھ ایسے معاملات میں کبھی کچھ ایسا ہو بھی جائے تو پھر وہ ان مومنوں کی ایک خوبی تھی کہ وہ اپنے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق یا شریعت اسلامی کے فیصلے کے مطابق اگر ان کے خلاف کچھ بھول چوک میں یا جانے بوجھے میں یا غلطی سے یا کچھ کسی بھی طرح سے کچھ معاملہ اگر ہو گیا تو اس کو پھر وہ کلیئر کرنے کے لیے بھی مطلب اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ ہم نے واقعہ عفق میں دیکھا تھا کہ اس میں کچھ صحابہ جو ہیں رضوان اللہ اجمعین وہ اس کے بہکاوے میں، منافقین کے بہکاوے میں آ گئے تھے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، پھر ان کو سزا جو ہے وہ بھی دی گئی تھی وہ تہمت لگانے کی، تو وہ اپنے لیے اگر کچھ ایسا معاملہ ہو تو وہ سزا کو بھی قبول کرتے تھے۔ تو یہ مومنین کا وتیرہ ہے، یہ مومنین کا کردار ہے کہ بغیر کسی شک و شبے کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو وہ سنیں اور اس کے مطابق وہ اطاعت کریں، سمعنا و اطعنا۔ اور نہ صرف اس معاملے میں بلکہ دین کے دیگر معاملات میں بھی وہ ہمیشہ یہی کہتے کہ سمعنا و اطعنا، کہ آپ پھر صرف ہمیں حکم دیں، ہم سنتے ہیں اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور فلاح جو ہے وہ حقیقی فلاح جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں تو جس طرح بھی انہوں نے مطلب چاہے وہ کیس جیت گئے یا ہار گئے، لیکن دنیا کا یہ عمل انہوں نے دنیا میں اپنے اگر ان کا ذمہ میں کچھ ایسا معاملہ ہے تو انہوں نے دنیا میں ہی اس کو دھو دیا، اور آخرت میں تو وہ یقیناً فلاح پانے والے ہوں گے ایسے مومن۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اس کے اطاعت کے ساتھ ساتھ وہ ڈرے اس سے۔ ایک تو اطاعت کرے، اطاعت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہے کہ ہاں جی میں تو بڑی اطاعت کرتا ہوں، لیکن اس اطاعت کے ساتھ ساتھ ایک مومن کا ایک رویہ جس کا بہت طرح سے بہت مختلف الفاظ میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ جب وہ اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، اس کے ساتھ وہ ڈرے بھی اس سے، اس کا خوف بھی رکھے، اس کی پکڑ کا، کہ مجھ سے کوئی بھول چوک نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی شیطان کچھ ایسے نہ کر لے، انجانے میں کچھ ایسا نہ ہو جائے، تو وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سے ہر وقت مغفرت بھی طلب کرتا رہے۔ وَيَتَّقْهِ، اور وہ تقوی اختیار کرے، یعنی کوشش حتیٰ الامکان کوشش کرتا رہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے گناہوں سے بچا کر چلتا رہے، تقوی اختیار کرے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کی کامیابی جو ہے وہ سمیٹنے والے ہیں۔ یعنی مومن کا کردار کیا ہے کہ جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ بات سنائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ ہماتن گوش ہو کر اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ہر وقت وہ استغفار کرتے رہتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے، اور تقوی اختیار کرتے رہتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیابی کو پانے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا، اور ان میں سے یہ پھر واپس منافقین کے بارے میں یہاں پر دو آیات ہیں جن کو آج ہم مزید کور کرتے ہیں۔ منافقین کی طرف دوبارہ خطاب جو ہے وہ چلا گیا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، جب ان سے قسمیں کھائی جائیں کہ اللہ کی جب ان سب نے قسمیں کھائیں، اللہ کی اپنی پختہ قسمیں، جب ان سب نے اپنی پختہ قسمیں کھائیں۔ منافقین کا ایک کردار تو پیچھے ہمارے سامنے واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انصاف کے معاملے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے کتراتے تھے۔ اس کے علاوہ منافقین کا ایک دوسرا پہلو یا دوسرا ایک کردار یہ بھی تھا کہ ظاہری طور پر تو مسلمانوں کا سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جب ان کو ضرورت پڑتی، جب مسلمان قوم کو ضرورت پڑتی یا مسلمان گروہ کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گروہ تھا اس کو ضرورت پڑتی مثال کے طور پر جہاد پر جانے کی، یا کچھ اسپیشل اسائنمنٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ وفد وغیرہ بھی بھیجا کرتے تھے مختلف جگہوں پر، یا کسی کاز کے لیے کوئی کنٹریبیوشن وغیرہ فنڈ ریزنگ جو کرنی ہے کسی جیسا کہ غزوہ تبوک کے لیے ہوئی، یا اس کے علاوہ کچھ دوسرے جو غزوات ہیں ان کے لیے جب جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے، یا مال جو ہے ان سے وہ اس کے فنڈ ریزنگ کے لیے جب کہا جاتا، تو یہ منافق جو ہے یہ کوشش کرتے تھے کہ اس کی طرف
سے اپنا آپ کو چھڑا لیں، تو وہ پھر مختلف طرح کے ہیلے بہانے بناتے مال کے معاملے میں بھی کہ ہماری یہ مجبوری ہے، ہمارا اس دفعہ کاروبار نہیں ہوا، ہماری فصل نہیں ہوئی، ہمارا حالات جو ہیں وہ خراب ہیں، یا جہاد کے پاس جانے کے لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا تو وہ طرح طرح کی کہ میری بیوی جو ہے بیمار ہے، میرے والدین، میں خود بیمار ہوں، مجھے یہ پرابلم ہے، تو اس طرح کے طرح طرح سے بہانے بنا کر وہ آتے اور بہانے جو ہے ان کی یقین دہانی کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتے کہ اللہ کی قسمیں کھا کر اپنے بہانے جو ہیں یا اپنے عذر جو ہیں وہ پیش کرتے کہ ہمارا یہ عذر ہے، ہمارا یہ بہانہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ان عذر کو، ان بہانوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو ان کے اس کردار کو بھی ہم ان دو آیات میں دیکھیں گے کہ اللہ نے اس کو بھی ہمارے سامنے واضح کر دیا، اور آج ہمیں منافق کو پہچاننے کے لیے یہ آیات جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، جو قسمیں کھا کھا کر دوسرے کو یقین دلانے والا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ بہرحال اور ان سب نے قسمیں کھائیں اللہ کی پختہ، یعنی یقین دلا دلا کر پختہ کر کر کے وہ قسمیں کھاتے اللہ تعالیٰ کی لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُنَّ، کہ بلا شبہ آپ حکم دیں انہیں تو بلا شبہ ضرور وہ نکلیں گے۔ یعنی وہ آ کر کہتے کہ ہمارے یہ مجبوری ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، ہمارا یہ عذر ہے، اس بہانے کو بھی پیش کرتے قسمیں کھا کھا کر، اور اوپر سے یہ بھی کہتے کہ ہاں اگر آپ حکم دیں تو ہم اس کے اوپر کریں گے، ہماری یہ مجبوری ہے، ہماری یہ عذر ہے، اس کے باوجود اگر آپ حکم دیں تو ہم یہ کریں گے۔ یہ بھی ایک طرح کا ایک ٹیکٹ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اس سے جان چھڑائی جا سکے۔ کُلْ لَا تُقْسِمُوا، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم مت قسمیں کھاؤ، ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ تمہیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں، طاعۃ معروف، اطاعت جانی پہچانی ہے، تمہاری طاعت جو ہے، تمہاری اطاعت، تمہاری فرما برداری جو ہے وہ تو جانی پہچانی ہے، وہ تو سب کے سامنے ہے کہ تم کس قدر فرما بردار ہو۔ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ہی فرما بردار ہو، اس کے حکموں کے اتنے ہی فرما بردار ہو، تو تمہیں تو چاہیے کہ سر تسلیم خم کرو، لیکن تم آ کر قسمیں کھا کر بہانے تراش رہے ہو، تو تمہارا تو جو کردار ہے یا تمہاری جو فرما برداری ہے تو وہ تو واضح ہے، اس میں کوئی، وہ بالکل جھلک رہی ہے تمہارے کردار سے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور یہ بھی یاد رکھو کہ بے شک اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ جو منافقین کے لیے کہ وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب اچھی طرح سے باخبر ہے۔ تو ظاہری طور پر مسلمانوں کو یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ چیزیں چھپا سکتے ہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوسرے مومنین کو بھی یہاں پر ان کے کردار کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا گیا، اور اگر پھر بھی وہ جتنا مرضی کوشش کریں اللہ سے تو کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، اللہ کے علم سے ان کا ہر کردار جو ہے وہ موجود ہے۔ کل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہہ دیجئے سب اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تم کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے یعنی آپ نصیحت کر دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی فرما برداری ہے۔ فرما برداری قسمیں کھا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر یقین دلانا نہیں، بلکہ فرما برداری تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے باوجود تم میں سے اگر کوئی پھر جائے، اس کے باوجود اگر کوئی اس میں سے اس سے اعراض کرے یا اسے منہ موڑے، علیہ اس پر ہے ما حملا، جو اس پر بوجھ ڈالا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ جو اس پر بوجھ ڈالا گیا، وہ علیکم، اور تم پر ہے ما حملتم، جو تم پر بوجھ ڈالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بوجھ ڈالا گیا وہ ان پر ہے، اور جو تم پر بوجھ ڈالا گیا وہ تم پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا بوجھ ڈالا گیا یا کیا ذمہ داری ڈالی گئی کہ اللہ کی طرف سے جو وحی اور نصیحت ہے اس کو صاف صاف طور پر بیان کر دیں، اس کو آگے پہنچا دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ اپنا جو رسپانسبلٹی ہے، اپنی ذمہ داری جو ہے، انہوں نے بہت ہی ایمانداری کے ساتھ وہ پوری فرما دی۔ اب اس کے بعد وہ علیکم ما حملتم، اور تم پر ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس نصیحت کو تم قبول کرو، تم سمجھتے بھی ہو تو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو قبول کرو اور اس کے مطابق تم اپنا عمل کی بھی کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے مطابق تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو۔ وَأَن تُطِيعُوا، اور تم جب وَأَن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی
تو تم ہدایت پا جاؤ گے. اگر تم واقعی اس کی اطاعت کرو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یقیناً تم ہدایت پا جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا صاف صاف. اور کیونکہ رسول کی ذمہ داری کیا ہے کہ تم تک صاف صاف واضح طور پر جو کچھ اس کو ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا، اس کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ تم پر پہنچا دیا جائے، جو تم تک پہنچا دے جو اس نے تمہیں پہنچا دیا. تو لہٰذا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس ہدایت کو قبول کر کے اس کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو ہی تم ہدایت پاؤ گے، ادروائز تمہارا جو شمار ہے وہ ہدایت یافتہ لوگوں کے علاوہ گمراہ لوگوں میں ہو جائے گا. اور گمراہ لوگوں کی بہت ساری قسمیں جو ہم ابھی آیات میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان میں ایک قسم جو ہے وہ ظالمین جو ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس کے علاوہ منافقین جو ہیں وہ بھی ایکچولی گمراہ لوگوں کی ایک قسم ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ تو ہدایت پا گیا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ لوگوں کی فہرست میں شامل ہوگا. اور یقیناً گمراہ لوگ جو ہیں جو اپنے رستے سے بھٹک گئے وہ تو یقیناً ایک ایسے منزل کو پہنچیں گے جو کہ بہت ہی خوفناک انجام رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر رکھے یا ان لوگوں کے گروہ میں شامل رکھے جو ہدایت یافتہ ہیں اور جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر آپ کس میں کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان آیات میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان صرف خالی ایمان قول کا نام نہیں، بلکہ ایمان صرف اس وقت معتبر ہوتا ہے جب اس کے ساتھ یعنی عمل بھی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات میں اس شخص کی بھی نفی کی ہے جو یعنی اطاعت سے منہ موڑتا ہے. اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے. اور وہ پھر ہر حال میں کیا کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے یعنی کو واجب ہونے کو نہیں جانتا یعنی. اور وہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا. تو یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ اس کے دل میں یعنی جو آج ہم نے پڑھا ہے کہ ایسے شخص کے دل میں بیماری اور اس کے ایمان میں شک اور ریب کا شائبہ ہوتا ہے. تو احکام شریعت کے بارے میں بدگمانی کرنا اور ان کو عدل و حکمت کے خلاف سمجھنا حرام ہے. آج کے بالکل یہ ایگزیکٹلی بہت اہم بات ہے جو آپ کر رہی ہیں. اور آج کا جو معاشرہ ہے اس میں یہ رویہ پایا جاتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا آپ نے. اس کی مزید وضاحت کی جزاک اللہ خیرا. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے ریز کیا ہے. جی معذرت کنٹینیو رکھیں. جی بس اتنا ہی تھا. جی جزاک اللہ خیرن. یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو آپ نے ریز کیا جس کی طرف میں نے صرف اشارہ کیا تھا کیونکہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ آیات جو ہیں وہ کور کر لیں مختصر انداز میں. لیکن آج جو ہے افسوس کے ساتھ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی، کیونکہ ہم جیسا کہ ذکر ہوا کہ منافقین کی جھلک جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقہ سے آج بھی ہمیں مل جاتی ہے. اور اس میں ایک یہ جھلک جو ہے ہمارے معاشرے میں اکثر جو ہمارے مسلمان جو بھائی ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں اسلام کی سزائیں جو ہیں اس وقت آج جو ہے ان کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ مشکل ہے. اور یہ اور وہ کچھ عرصہ پہلے یا واقع عفق کے معاملے میں جب وہ زنا کے بارے میں کچھ آیات آئی تھی تو اس میں ہم نے یہ ڈیٹیل سے دیکھا تھا. اور یہ آج کا ایک ہمارا بہت بڑا عالمیہ ہے. اور اس میں نہ صرف عام مسلمان بلکہ اس میں ہمارے حکمران اور جو بڑے بڑے منصف حضرات ہیں وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں. اور شاید اس کی وجہ کو پولیٹیکل ریزنز ہیں کہ دنیا میں کچھ معاملات ایسے ہیں یا دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ایسا کرنا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر پریکٹیکلی شریعت کے قوانین کو نافذ کیا جائے، خاص کر انصاف کے قوانین جو ہے انصاف کرنے کے عدالتی نظام میں، تو ایک بہت بڑی چینج آ سکتی ہے. لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم اس میں بہت کمزور ہیں اور بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آج ذکر کیا کہ ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے
کہ کیا وجہ تھی کہ وہ پیچھے رہ گئے ہم، کیا وجہ تھی کہ اس وقت صحابہ کرام صلی رضوان اللہ اجمعین جو ہیں انہوں نے ان بنیادوں کو جب بنیادی اساس جو ہیں ان کو جب پکڑے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قوت اور حکومت عطا کی، اور جیسے جیسے انہوں نے اس گرفت کو ڈھیلا کر دیا تو ان سے وہ حکومت اور ان سے وہ طاقت جو ہے وہ چھن گئی. اور آج مسلمانوں کی طاقت کیا ہے، 56-57 کنٹریز ہونے کے باوجود وہ ایک بات جو ہے وہ اپنی کوئی منوا نہیں سکتے، اور اس قدر کمزور ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ کہ ان کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا. جی بہرحال اس کے ساتھ ہی ہم آج کی مجلس سے اجازت بھی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے سب کے جو ظاہری اور باطنی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ وہ آسان کرے ہمارے لیے اپنی خاص مدد جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے. ہمارے رزق کے معاملات میں، ہمارے معاشی اور معاشرتی معاملات میں، ہماری اولاد کے معاملات میں، ہمارے دیگر معاملات میں، ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم رکھے، انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور دوسرے جتنے مومنین اور مومنات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.